بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب ناظرین کو خوش آمدید۔ سب ناظرین سے درخواست ہے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ جنات میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو اس کا جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ جنات مسلمان بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی۔ جنات کے وجود سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ جنات کا وجود پوشیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسان کی پیدائش سے قبل پردہ دے دیا تھا، لیکن ہمارا کسی نہ کسی طرح جنات سے واسطہ پڑا ہے اور ماننے والے ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ حاجی صاحب بکھر کے ایک گاؤں میں نئے آباد ہوئے تھے۔ وہ اس گاؤں کی مسجد میں امام تھے۔ وہ لوگوں کی دینی تعلیم سے واقف تھے۔ گاؤں کے اکثر لوگ قرآن پڑھے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب کے پاس دین کا غیر معمولی علم تھا۔ گاؤں کے لوگ ان کے دینی علم سے فائدہ اٹھاتے۔ گاؤں والے حاجی صاحب سے اسلامی واقعات، انبیاء کرام کے واقعات اور قصے بھی سنا کرتے تھے۔ گاؤں والے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے مسجد بھیجا کرتے تھے۔ گاؤں میں ایک بہت پرانا درخت تھا جس کے آس پاس ہرا بھرا سبزہ تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنے جانور وغیرہ چرنے کے لیے وہاں چھوڑ کر درخت کے سائے میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب کی بھی بھیڑ بکریاں تھیں۔ وہ ان کو لے کر وہاں آتے اور لوگوں کو دینی کی باتیں سکھاتے اور بتاتے تھے۔ حاجی صاحب غیر معمولی سادہ انسان تھے۔ امام صاحب کو اپنے علم کا ذرا برابر بھی غرور یا تکبر نہیں تھا۔ وہ گاؤں کے سبھی جنازے پڑھایا کرتے تھے اور ساتھ والے گاؤں میں بھی اگر جانا پڑتا تو جایا کرتے تھے۔ سردیوں کی ایک رات عشاء کے بعد کسی نے امام صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ حاجی صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے نورانی چہروں والے 3 آدمی کھڑے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا انہوں نے پوچھا، کیا یہ حاجی صاحب کا ہی گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی حاجی ہوں۔ اس میں سے ایک نے کہا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، میں آپ سے اس کا جنازہ پڑھوانے کے لیے آیا ہوں کیونکہ ہمارا بھائی آپ کو بہت پسند کرتا تھا۔ ان کی وصیت تھی کہ آپ کی زندگی میں ان کا انتقال ہو جائے تو آپ ان کا جنازہ پڑھائیں گے۔ میت تیار ہے، سب لوگ صفیں باندھے کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چلیے ہم آپ کو ساتھ لیے چلتے ہیں۔ حاجی صاحب بولے، کیا میں ان کو جانتا ہوں یا پہلے مجھ سے مل چکے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، پرانے گھر میں میرا بھائی اکثر آپ کو سنا کرتا تھا، تبھی سے وہ آپ کو عزیز رکھتے تھے۔ حاجی صاحب ان کی حرکت و سکنات سے کچھ عجیب سا محسوس کر رہے تھے کیونکہ سامنے والا شخص بلا پلکیں جھمکائے بات کر رہا تھا جب باقی دونوں ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور حاجی صاحب کو مسلسل دیکھ رہے تھے، لیکن اس سے زیادہ حاجی صاحب کے لیے کچھ بھی پریشان کن نہ تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ رات کو جنازہ پڑھانے گئے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً کہہ دیا، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں حاجی صاحب جانے کے لیے گھر سے باہر نکل آئے۔ گاؤں سے باہر ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ انہوں نے آنے والوں سے پوچھا، شاید آپ گاؤں کے راستے سے واقف نہیں، مجھے بتائیں کہ کدھر جانا ہے، میں آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، اے آدم زاد، ڈرو نہیں، ہم سیدھی سمت جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب سوچنے لگے، آدم زاد کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ مجھے میرے پرانے گھر میں کیسے جانتا تھا؟ ان میں سے ایک شخص پلٹا اور کہا، میرے بھائی کی یہ خواہش تھی، اس لیے ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ گھاٹی میں جا کر دیکھا، لوگ صفیں باندھ کر کھڑے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ جنازے کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمارے بھائی کی
خواہش پوری کی اور ہم نے بہت دور جانا ہے۔ اس نے جیب سے چند کوئلے نکال کر کہا، یہ رہا آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ اس نے کہا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب چلے ہی تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کی آوازیں آئیں۔ حاجی صاحب پسینے سے سرابور ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو گھر میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا۔ انہوں نے وہ نکالا تو وہ ہیرا تھا۔ وہ بھی اس واقعہ کو نہ بھلا سکے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اگر اللہ کا منظور ہوا اور سانسوں نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک خدا حافظ۔